وہ حضرات جب بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کلمہ تو پڑھا تھا، یہ جو تم صحابہ کرتے ہو، ابو بکر، عمر، عثمان، انہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا، لیکن وہ جو قرآن میں منافقوں والی آیتیں ہیں، کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پیچھے پڑھتے تھے، جہاد پہ بھی جاتے تھے، یہ وہ مغالطہ دیتے کہ وہ بھی تو کلمہ گو تھے۔ بس میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے منافقوں کی خصلتوں کا ذکر کیا۔ سورۃ توبہ، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد، منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے ریس کرنے والے ہیں، اور دین کے خلاف جد و جہد میں سب برابر ہے۔ پھر اللہ نے آگے ان کی خصلتیں بیان کی، ذرا غور سے سننا۔ یہ کہتے ہیں نا منافقوں والی آیتیں پڑھتے ہیں اور ابو بکر عمر پہ فٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اس کا میں جواب دینے لگا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وہ منافق کی خصلت کیا ہے؟ منافق کی پہلی خصلت یہ ہے، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا نہ برائی کا حکم دیتے ہیں۔ دوسری خصلت ان کی یہ ہے، نیکی سے روکتے ہیں، یہ دوسری خصلت ہے۔ تیسری خصلت ان کی یہ ہے، یکبزون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، کنجوس ہیں، بخیل ہیں، مال خرچ نہیں کرتے۔ یہ منافقوں کی خصلتیں ذکر ہوئی، قرآن نے ذکر کی کہ وہ ہاتھ کھینچ کے رکھتے ہیں، کنجوس ہیں، بخیل ہیں۔ اے لوگوں، رب کہتا ہے منافق میری راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور ابو بکر گھر کا مال سمیٹ کے محمد کے قدموں میں لے کے آ جاتا ہے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ایتے منافقوں والی ان پر فٹ ہو رہی ہیں؟ وہ سارے گھر کا مال دے دیتا ہے، حضرت عمر آدھے گھر کا مال دے دیتا ہے، اور جب حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں گھر والوں کے کیا رکھا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت رکھ کے آئے۔ غزوہ تبوک میں نبی پاک چندے کی اپیل کرتے ہیں، حضرت عثمان اٹھ کے کہتے ہیں 100 اونٹ بما سامان۔ ذرا سوچو، 100 اونٹ جی معمولی ہے؟ 100 اونٹ معمولی ہوتا ہے؟ 100 اونٹ بما ساز و سامان میں دوں گا۔ اپیل جاری رہے، حضرت عثمان سامنے آ گئے، 100 اونٹ اور، اپیل جاری ہے، حضرت عثمان ادھر آ گئے، 100 اونٹ اور۔ بعض روایت میں آیا 8 مرتبہ میرے نبی نے اپیل کی، 8 مرتبہ عثمان اٹھے، پھر 1000 اشرفیاں سونے کی ہوتی ہیں، 1000 اشرفی وہ میرے نبی کی جھولی میں لا کے ڈالی، میرے نبی ان کو بجاتے ہیں، وہ آپس میں بجتی ہیں، آواز پیدا ہوتی ہے، میرا نبی کہتا ہے ما ذر عثمان ما عمل بعد الیوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد الیوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرتا رہے اسے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں کہتا ہوں ملتان کے سٹیج، ممتاز آباد کے سٹیج پہ کہتا ہوں، میرے آقا نے اپنی پوری زندگی میں یہ جملہ حضرت عثمان کے متعلق سوا کسی دوسرے صحابی کے متعلق نہیں کہا ہے۔ یہ جملہ کہا ہے تو صرف حضرت عثمان کے لیے کہا ہے، ما ذر عثمان ما عمل بعد الیوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرتا رہے اسے کوئی عمل نقصان۔ ظالموں، منافقوں کی تو خصلتیں قرآن نے بیان کی ہیں کہ وہ کنجوس ہیں، اور یہاں جب ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے گھر کا پورا مال میرے نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیتی ہیں۔ یا ایھا النبیو، یہ میرا استدلال علماء کرام، یہ میرا استدلال ذرا سننا ہے آپ نے، ضائع نہیں کرنا۔ یا ایھا النبیو جاہد الکفار والمنافقین، میرے نبی کافروں سے بھی جہاد کر، منافقوں سے بھی جہاد کر، منافقوں سے جہاد کر، انہیں میرا نبی اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور قرآن کہتا ہے منافقوں سے جہاد کر۔ اگلا جملہ آپ ذہن میں رکھیں گے،
اگلا جملہ آپ ذہن میں رکھیں گے اور اسی پر میں اپنی تقریر کو پوری دیوبند میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہتے ہیں کافروں سے بھی جہاد کر، منافقوں سے بھی جہاد کر، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، کافروں کا ٹھکانہ بھی جہنم، منافقوں کا ٹھکانہ بھی جہنم. بندیالوی کہتا ہے کافروں اور منافقوں کا ٹھکانہ رب نے جہنم بتایا ہے. ابو بکر و عمر تو اس وقت بھی جنت میں ہیں. ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض. اور منافقوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے.